زندگی اور ان کی شخصیت کا ایک بنیادی جوہر تھا، اور یہ سب تربیت ان کو، یہ ٹھیک بات ہے کہ خاندان جو شہروں کے اصل اور بنیادی مسائل اور امور سے بخوبی آگاہ ہے، وہ ویجیلنٹ مسائل سے لڑنے کے لیے نبرد آزما ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پھر سوسائٹی کی لٹکی ہوئی تاروں اور تقرر اور تبادلے سے اٹھ کر علم اور دانش کہ انسان حق کو سمجھے، فرش والے آسمان عرش والوں کے ساتھ، عرش والے کے ساتھ جڑ جائیں، اور یہ جو انسان کا دل ہے اللہ کا عرش ہے، اس میں اللہ کے علاوہ اور کسی کی محبت نہ ہو، تو ہم آپ کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں۔ کیا فرق ہے پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی میں، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ میں، مسلم لیگ اور جماعت اسلامی، پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی میں؟ باقی سیاسی جماعتوں کو چاہیے، وہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کو ووٹ دیں، آپ ان کو سپورٹ دیں، آپ ان کے لیے زندہ باد کے نعرے لگائیں، آپ ان کو اقتدار تک پہنچائیں۔ جماعت اسلامی چاہتی ہے کہ آپ ووٹ بھی دیں لیکن آپ جنت بھی حاصل کریں۔ باقی پارٹیوں کا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ووٹ دینے کے بعد آپ حرام کھاتے ہیں، حلال کھاتے ہیں، آپ جنت میں جاتے ہیں، آپ جہنم میں جاتے ہیں، یہ آپ کا اپنا مسئلہ ہے۔ آپ جنت کا شہزادہ بنیں یا جہنم کا ایندھن بنیں، یہ آپ کا اپنا مسئلہ ہے، پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن جماعت اسلامی ایسا نہیں ہے۔ جماعت اسلامی چونکہ انبیاء کے مشن کے ساتھ موجود ہے، ہم یہی چاہتے ہیں کہ آپ کا ووٹ آپ کے لیے جنت کی چابی بن جائے، آپ کا نعرہ زمین پر وہ آپ کو عرش والے کے نگاہوں میں محبوب بنا دے۔ اس لیے جماعت اسلامی اور دوسری جماعتوں میں بڑا فرق ہے۔ بچوں میں نصاب تعلیم میں پڑھایا جاتا ہے، تو اگر آپ کے ساتھ اختیار نہیں ہے، آپ عدالتی نظام کو نہیں بدل سکتے، آپ تعلیمی نظام کو نہیں بدل سکتے، آپ معاشی نظام کو نہیں بدل سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے خیبر پختونخوا میں موقع دیا تھا تو ہم نے یہی کام کیا تھا کہ سودی نظام کی بجائے اپنے خیبر بینک خیبر پختونخوا کا، یہ کیا ہے، اپنے اچھے اخلاق کے ذریعے لوگوں کے دلوں کو جیت سکتے ہیں۔ ہم نے لوگوں کے سروں کو قلم نہیں کرنا ہے، ہم نے لوگوں کے دلوں کو فتح کرنا ہے، اور لوگوں کے دلوں میں داخل ہونے کے لیے خنجر کی بجائے ایک خوبصورت مسکراہٹ کی ضرورت ہے۔ تو آپ سے میں یہ بھی وعدہ لینا چاہتا ہوں، اپنی عادات کو بدلنا خاصا مشکل کام ہے، لیکن کیا آج آپ لوگ وعدہ کریں گے کہ آپ کسی کو اگر گڑ نہیں دے سکتے ہیں تو گڑ کی طرح میٹھی بات تو کر سکتے ہیں؟ تو کیا آپ لوگ اپنے رویے کو بہتر بنائیں گے کہ نہیں بنائیں گے؟ سلام میں پہل کرنا، پانی پینا ہو تو دوسرے کو پیش کرنا، راستے پر نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ اور پی ٹی آئی کا یہ سارا ٹبر، یہ سب کے سب وہ لوگ ہیں جن کے بڑوں نے انگریزوں کا ساتھ دیا، ایسٹ انڈیا کمپنی کا ساتھ دیا، ان کے گھوڑے مالش کرتے تھے، ان کی بوٹ پالش کرتے تھے، انہوں نے ان کو بڑے بڑے جاگیریاں عطا کی، بڑے بڑے رقبے عطا کی۔ انگریز چلا گیا تو یہ ان کے وارث ہے اور آج تک ان کے وارث ہے۔ ابھی گزشتہ دنوں پی ٹی آئی کی حکومت میں رمیش کمار ایک ہندو ہے، اس نے بل لایا اسمبلی میں کہ شراب پر پابندی ہونی چاہیے۔ ان تینوں پارٹیوں نے مل کر اس بل کو مسترد کیا۔
کہ نہیں پاکستان میں شراب پر پابندی نہیں ہونا چاہیے. میں نے جمعے کے دن کی بحالی کا بل لایا، تمام پارٹیوں نے مل کر اس کی مخالفت کی کہ نہیں جمعے کے دن کی بحالی نہیں ہونی چاہیے، چھٹی کی بحالی نہیں ہونی چاہیے. ابھی FATF کے قوانین سب نے مل کر اس کا ساتھ دیا کہ یہ تو ورلڈ بینک اور IMF کا حکم ہے، اس پر تو ضرور عمل ہونا چاہیے. ہم نے مخالفت کی تو جماعت اسلامی کے بارے میں کہا کہ آپ ریاست کے خلاف، اس لیے کہ یہ ریاست، یہ حکومت، یہ نظام، یہ ورلڈ بینک اور IMF کے اصولوں پر چلے گی. یہ تو غلاموں کا ٹولہ تمہارے اوپر مسلط ہے. تانا دار SP کا غلام، SP DIG کا غلام، DIG IGP کا غلام، IGP چیف سیکرٹری کا غلام، چیف سیکرٹری وزیر اعلیٰ کا غلام، وزیر اعلیٰ وزیر اعظم کا غلام، اور وزیر اعظم ورلڈ بینک اور IMF کا غلام. اتنی کہانی ہے. اس لیے تمام پارٹیاں اس نظام پر ایک ہے اور ہم اس نظام کو بدلنا چاہتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا انقلاب ہے. اس نظام نے آپ کو عزت کے ساتھ جینے سے محروم رکھا ہے. اس نظام کی وجہ سے غریب کا بیٹا بے روزگار ہے. اس نظام کی وجہ سے محنت آپ کرتے ہیں، پل کوئی اور کاتا ہے. پرسوں بھی کات کی بوری کی قیمت میں 800 روپے اضافہ ہوا، 350 روپے فی بوری، پھر 3050، پھر 7000، پھر 9000، پھر 9800. اگلی بات یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم کیوں الیکشن میں حصہ لیتے ہیں. اس لیے کہ اختیارات کے بغیر آپ اپنی دینی ایجنڈے پر عمل نہیں کر سکتے. مساجد میں اضافہ ہوا، مدارس میں اضافہ ہوا، دعوت اور تبلیغ کے کام میں اضافہ ہوا، لیکن باطل نظام اسی طرح موجود ہے. عدالتوں میں غیر اللہ کا نظام ہے. میں نے قرآن پر ایمان لایا ہے اور قرآن کا فیصلہ یہی ہے کہ جو قرآن پر فیصلے نہیں کرتے وہ کافر ہے. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. جو اس نازل کردہ کتاب پر فیصلے نہیں کرتے وہ کافر ہے. لیکن ہماری عدالتوں میں آج بھی انگریز کا نظام موجود ہے. میں نے ایمان لایا ہے کہ سود حرام ہے. اللہ کا فرمان ہے کہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. اللہ نے سود کو حرام قرار دیا اور تجارت کو حلال. لیکن ابھی میں آ رہا تھا آپ کے باولپور میں، چاروں طرف بزرگ اور بوڑھا موجود ہو تو اس کو احترام اور آداب دینا، والدین سے ملے تو ان کے ہاتھوں کا بوسہ اور چومنا، ان کے قدموں میں بیٹھ کر اس کے پاؤں دبانا، بچوں سے ملے تو شفقت کرنا، ان کے سر پر ہاتھ رکھنا، تاکہ معاشرے میں ہر فرد، اگر کسی کا باپ نہ ہو تو آپ کو اپنا باپ، اگر کسی کا بیٹا نہ ہو تو آپ کو اپنا بیٹا، اگر کسی کا اپنا بھائی نہ ہو تو آپ کو اپنا بھائی، اگر کسی کا کوئی سہارا نہ ہو تو آپ کو اپنا سہارا محسوس کر لے کہ مجھے فکر نہیں ہے، بس جماعت اسلامی کا ایک کارکن، جماعت اسلامی کا ایک رکن اس گلی میں موجود ہے، مجھے کوئی فکر نہیں ہے. وہ میرا بھائی بھی ہے، وہ میرا بیٹا بھی ہے، وہ میرا باپ بھی ہے، وہ میرا چچا بھی ہے. میرے پیارے بھائیوں، تیسری بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ ہمیشہ سچ بولو، اس لیے کہ جھوٹ تمام برائیوں کی ماں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ایک مسلمان شرابی ہو سکتا ہے، فلاں گناہ کر سکتا ہے، فلاں کر سکتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ فلاں کر سکتا ہے. ہاں. فرمایا جھوٹا؟ انہوں نے کہا کہ جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے. لیکن آج جھوٹ کس طرح لوگ عام بولتے ہیں، شرم بھی نہیں آتی، اس لیے کہ عادی ہو گئے ہیں.
اپنے وعدوں کا خیال رکھنا۔ ہم نے جس نبی پر ایمان لایا ہے، حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ وہ میرے ساتھ ایک معاملے میں بات چیت کر رہے تھے، ہم کسی راستے میں کھڑے تھے، مجھے کوئی کام یاد آیا، میں نے کہا آپ ادھر انتظار کریں، میں گھر جا کر واپس آتا ہوں۔ میں جب گھر گیا تو میں بھول گیا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میں نے واپس آنا ہے۔ ایک دن بھی گزر گیا، دوسرا دن بھی گزر گیا، تیسرے دن میں جب اس طرف آ گیا تو دیکھا کہ سردار دو جہاں اسی جگہ پر کھڑے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں، اور مجھے کہا کہ عبداللہ آپ نے مجھ سے 3 دن انتظار کروایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وعدے گھر میں، پھر کمرے کے اندر، اور کمرے میں بھی ایک کونے میں بیٹھ کر نماز پڑھ کے وہ سب سے اچھی نماز ہے۔ دوسرا کام جس پہ کوئی خرچ نہیں آئے گا وہ بہترین اخلاق ہے۔ وَمَا مِن شَيْءٍ أَثْقَلَ فِي الْمِيزَانِ مِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ، قیامت کے دن میزان میں بہترین اخلاق سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ مسکرانا، خوبصورت بیہیویئر اور رویہ۔ تو میں چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی کا ہر کارکن اپنے اخلاق کے لحاظ سے ایک ماڈل اور نمونہ ہو۔ ڈاکٹر وسیم اختر کے ساتھ اور کیا سرمایہ تھا بہاولپور میں، بنگلہ اس کے ساتھ نہیں تھا، گاڑی اس کے ساتھ نہیں تھی، امیری صوبہ تھے، جماعت اسلامی پنجاب کے امیر تھے، امارت سے فارغ ہو گئے تو گاڑی کو منصورہ میں کھڑا کر کے بریف کیس ہاتھ میں اٹھا کر ٹرین پر بیٹھ گئے اور بہاولپور آ گئے۔ لیکن اگر وہ آج بھی دلوں میں زندہ ہے، آج بھی ان کا نام زبانوں پر موجود ہے، اس کے اخلاق کی وجہ سے ڈاکٹرز بھی بے شمار ملتے ہیں۔ کیا ڈاکٹروں کی کمی ہے بہاولپور میں؟ چاروں طرف کلینک موجود ہے، لیکن شاہ صاحب کو اللہ تعالیٰ کہتا تھا کہ نہیں، ہم سے ہیں۔ یہ انقلاب ہے کہ معاشرے میں غریب کو بڑا مقام ملے، معاشرے میں غلام کو مقام ملے۔ یہ کہاں کا انقلاب ہے؟ پیپل پارٹی کا زمانہ ہو تو بھی شاہ محمود قریشی، پرویز مشرف کا زمانہ ہو تو بھی شاہ محمود قریشی، پی ٹی آئی کا زمانہ ہو تو بھی شاہ محمود قریشی۔ یہ انقلاب ہے؟ میرے بہت ہی پیارے بھائیوں، اگر آپ انقلابی بن جائے، اور انقلاب کے بغیر زندگی موت ہے۔ اقبال نے فرمایا ہے کہ جس میں نہ ہو انقلاب، موت ہے وہ زندگی، روح امم کی حیات، کشمکش انقلاب۔ انسان کا جو سوچ ہے، اگر یہ بدلے پھر اس کا عمل بدلتا ہے۔ پہلی سوچ ہے، لیکن اگر آپ قطار میں کھڑے تھے، لوگ انتظار کر رہے تھے، سرداران موجود تھے، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام بھیجا کہ حضرت بلال کو دربار میں بلایا جائے، ملاقات کا موقع دیا جائے۔ ابو سفیان بھی ادھر موجود تھے، تبصرہ کیا کہ دیکھیے ہم مکہ کے سردار ہیں، اور آج ایک حبشی غلام کو موقع ملا اور ہم ابھی تک انتظار میں ہیں۔ دوسرے نے ان کو سمجھایا کہ ابو سفیان، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بلایا تو اس کے پکار پر حضرت بلال نے لبیک کہا تھا، اور ہم اور آپ نے انکار کیا تھا، اس لیے آج وہ سردار ہے۔ یہ انقلاب ہے کہ امیر المومنین نے فرمایا کہ بلال ہمارے سردار ہے۔ لوگ آپس میں لڑتے تھے کہ بلال حال میں اپنے لیے کوئی جگہ تلاش کرے۔ میں سمجھتا ہوں یہ موت ہے۔ آج آپ کے لوگ
جو اس نظام کو سنبھالا دیے ہوئے ہیں ان سے بات کرے، خود اس پر لعنتیں بیچتے ہیں کہ ہم ایک لعنتی نظام کا ساتھ دے رہے ہیں، پھر بھی ساتھ چل رہے ہیں جانوروں کی طرح۔ تو جماعت اسلامی چاہتی ہے کہ آج کا جو لمحہ مجھے میسر ہے اور آپ کو، ہم نے کچھ وعدے اللہ کے ساتھ کرنے ہیں، کچھ ایسے کام ہے جس کے لیے حکومت ضروری ہے، کچھ ایسے کام ہے جس کے لیے حکومت ضروری نہیں ہے، اور پہلے مرحلے میں ہم نے وہ کام کرنا ہے جس کے لیے حکومت کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کا آغاز بھی آج آپ لوگوں نے کرنا ہے، وہ ہے 5 وقت نماز باجماعت پڑھنا۔ الصلاۃ معراج المومن، یہ معراج ہے، قیامت کے دن پہلا سوال ہے۔ اسلامی حکومت بھی قائم ہو جائے، اس کا بھی پہلا کام یہی ہے کہ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب ہم کسی کو حکومت دیں، اس کا پہلا کام یہ ہے کہ نظام صلاۃ قائم کریں گے۔ تو آج میں اپنے باولپور کی لیڈرشپ یہاں موجود ہے، ان سے یہی مطالبہ عرض درخواست کروں گا کہ ہم نے ایک مسلمان کی حیثیت سے، نبی مہربان کی امتی کی حیثیت سے اپنی نمازوں کو باجماعت بنانا ہے۔ اس پر اگر آپ وعدہ کرتے ہیں تو میں دوسری بات کرتا ہوں۔ جی بہنوں سے بھی پوچھ رہا ہوں، نماز باجماعت کا وعدہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ آپ کو اللہ نے نماز باجماعت سے معاف کیا ہے، لیکن گھروں میں نماز پڑھے۔ عورت اگر گھر کے اندر، یہ ایک انقلابی جماعت ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ چلنے کے بعد آپ کے رویے میں انقلاب ہو، آپ کے اخلاق میں انقلاب ہو، آپ کے معاملات میں انقلاب ہو، آپ کے عبادات میں انقلاب ہو۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ملنے کے بعد آپ گھر کے سربراہ کی طور پر ایک کامیاب سربراہ بن جائیں۔ اگر آپ بیٹا ہیں تو اپنے والدین کا ایک تابعدار وفادار بیٹا بن جائیں۔ اگر آپ بیوی ہے تو اپنے شوہر کے لیے ایک وفاشار بیوی بن جائیں۔ اگر آپ پڑوسی ہیں تو آپ کے پڑوسی کو آپ سے کوئی خطرہ نہ ہو۔ اگر آپ تاجر ہیں تو خریدار کو آپ پر مکمل اعتماد ہو۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی امانت رکھے تو خطرہ نہ ہو کہ آپ اس میں خیانت کریں گے۔ ہم انقلاب چاہتے ہیں۔ انقلاب کس چیز کا نام ہے؟ یہ انقلاب ہے کہ زرداری کی بجائے نواز شریف آ جائے، یہ انقلاب ہے کہ نواز شریف کی بجائے عمران خان آ جائیں، وہی تھانہ دار، وہی پٹواری، وہی چیف سیکرٹری، وہی نظام، عدالتوں میں وہی کتاب ہے نا۔ 9,800 روپے فی بوری خرید کر جب آپ گھر لے جائیں گے تو اس کو تو الماری میں رکھنے کی ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ آپ اس کو اٹھا کر کھیت میں اور مٹی میں پھینکیں۔ وہ تو بہت سونے سے زیادہ قیمتی چیز ہے۔ میں اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اب کات کے کارخانے ہیں کس کے؟ آپ کے ہیں؟ نہیں، وفاقی منسٹر عبدالرزاق صاحب مشیر کے ہیں۔ گنے کے مل کس کے ہیں؟ وزیروں کے ہیں۔ تو میرے پیارے بھائی، اور تو چھوڑے، 13 روپیہ فی کلو ایک بڑا پاکٹ ملتا تھا نمک کا، اب وہ بھی 43.50 پیسے پہ ملتے ہیں۔ یعنی وہ جو پہاڑ اللہ نے آپ کو دی ہے، نمک کے پہاڑ، کبھی دیکھے کہ نہیں دیکھے ہیں؟
وہ پہاڑ بھی میرے ملک کا پہاڑ IMF کے کہنے پر اب اس کی قیمت میں بھی اضافہ ہوا کہ پاکستانیوں کو یہ نمک بھی مفت نہیں ملنا چاہیے۔ میرے دوستو، ایک تاجر کہیں سفر پر جا رہا تھا تو اس کے ساتھ سونا تھا 1 کلو، تو انہوں نے اپنے دوست کے پاس رکھا۔ خیر، میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ جب تک آپ کے ساتھ اختیار نہ ہو آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ مولانا طارق جمیل صاحب کو جانتے ہیں؟ کون نہیں جانتا؟ میں ان کے دارالعلوم میں گیا، اس نے مجھے بلایا اور طلبہ کو بلایا، اساتذہ کو بلایا اور مجھے کہا کہ ان کے سامنے بات کرے، تقریر کر لے۔ میں نے بچوں سے پوچھا، طلبہ سے، کہ مولانا طارق جمیل صاحب کیسے آدمی ہیں؟ سب نے کہا کہ بڑے اچھے آدمی ہیں۔ میں نے کہا یہ اچھا آدمی ابھی میں نے دیکھا کہ گاڑی چلا رہا تھا تو دائیں طرف کی بجائے بائیں طرف چلا رہا تھا، تو سنت تو یہی ہے کہ آپ جب راستے پہ جا رہے ہوں، سڑک پہ جا رہے ہوں تو گاڑی بھی دائیں طرف چلایا کرو، لیکن مولانا طارق جمیل صاحب بھی بائیں ہاتھ پہ گاڑی چلاتا ہے، اس لیے کہ اتنے تقویدار، متقی اور پرہیزگار ہونے کی بجائے کے باوجود بھی یہ اس نظام کے تابع ہیں جو انگریز نے بنایا تھا۔ کوئی طارق جمیل صاحب ہو، کوئی سید ذیشان صاحب ہو، کوئی راؤ ظفر صاحب ہو، کوئی سراج الحق ہو، جب تک نظام انگریز کا ہے اس نظام کے مطابق چلے گا۔ مطالبہ کیا کہ وہ سونا واپس کر لے، انہوں نے کہا وہ تو چوہا کھا گئے۔ تاجر بیچارہ بڑے روئے کہ بھئی یہ میرا سونا ہے، 1 کلو تھا، آپ واپس کر لیں۔ انہوں نے کہا نہیں یار، بہت ظالم چوہے ہیں، وہ سارا کھا گئے ہیں۔ وہ جا کر اس نے اپنی بیوی سے ایک بات کی کہ وہ سونا میں نے ادھر رکھا تھا اور وہ کہتے ہیں کہ چوہے کھا گئے۔ انہوں نے کہا خیر کوئی بات نہیں ہے، ان کو کانے پر بلا لیں اور ان سے ریکویسٹ کر لے کہ پورا خاندان آ جائے۔ وہ پورا خاندان جب آیا، کانا کھلایا، جاتے وقت اس کا ایک بچہ غائب ہوا۔ مہمان نے پوچھا کہ وہ میرا بیٹا؟ انہوں نے کہا کہ وہ ایک کوا آیا، آپ کے بچے کو بس چونچ میں پکڑ کر اٹھا کے لے گئے۔ اس نے کہا یہ کیسے کوا ہے جو بچوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جس ملک میں چوہے سونا کھاتے ہیں وہاں کوے بچے بھی اٹھاتے ہیں۔ تو آپ کی وانوں میں چوہے ہیں، آپ کی سیاست میں چوہے ہیں، آپ کے PIA میں چوہے، آپ کے ریلوے میں چوہے، آپ کے سٹیل مل میں چوہے، آپ کے وابڈا میں چوہے، اور ان چوہوں نے آپ کی ہر چیز کو ہڑپ کر لیا بغیر ڈکار کے۔ اور وہی چوہے الیکشن کے وقت پھر آپ کے دروازے پر آ کر آپ سے ہاتھ ملاتے ہیں اور آپ خوش ہوتے ہیں کہ فلاں صاحب نے میرے ساتھ ہاتھ ملایا۔ یہاں ڈیانا ایک برطانیہ کی شہزادی تھی، یہاں آئی تھی، تو ایک DIG نے ان سے ہاتھ ملایا، تو کئی دن وہ ہاتھ نہیں دھوتا تھا کہ میں نے ہاتھ ڈیانا سے لگایا ہے اس لیے اب اس کو میں نے نہیں دھونا ہے۔ آپ بھی خوش ہوتے ہیں کہ ظالم جاگیردار سے، کرپٹ سرمایہ دار سے، خان اور نواب شہزادے سے میں نے ہاتھ ملایا ہے، ووٹ بھی دیتے ہیں، سپورٹ بھی دیتے ہیں، اور مہینہ نہیں گزرتا ہے تو پھر آپ ان کو گالیاں اور بددعائیں بھی دیتے ہیں۔ ظالمانہ نظام ہے۔ اب دیکھیے ساری دنیا میں برفباری ہوتی ہے، پہلی بار مری میں تو کوئی برفباری نہیں ہوئی، لوگ گئے ہیں اور یہ ان کا حق ہے، گاڑیوں میں گئے ہیں، یہ ان کا حق ہے، لیکن بد انتظامی کی وجہ سے، مس مینجمنٹ کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے
सरकार की गफलत की वजह से हमारे 20 से ज्यादा लोग शहीद हो गए, बच्चे शहीद हो गए, माएं शहीद हो गई। और उस मरी में पुलिस मौजूद है, फौज मौजूद है, गवर्नर हाउस मौजूद है, वजीर आला हाउस मौजूद है, बड़े बड़े इदारे मौजूद है। देखती रही, तमाशा करते रही और लोगों पर इल्जामात लगाते थे कि ये क्यों आए हैं। अंग्रेज ने मरी डेवलप किया, लेकिन कितने नालायक लोग हैं। ये इंसानियत के रहबरी करेंगे ये लोग, ये दुनिया की इमामत और क़ियादत के काबिल लोग हैं कि अपने एक छोटी सी मरी का इंतजाम नहीं चला सकते। कौन जिम्मेदार है? यही सरकार, पीटीआई की हुकूमत जिम्मेदार है। इन तमाम अमवात की जिम्मेदारी इस हुकूमत पर है। आप टैक्स लेते हैं लोगों से, करते हैं लोगों को, आप तनख्वाह लेते हैं, आप बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं, आप हमारे टैक्सों पर जहाज और हेलीकॉप्टर और गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मुसीबत की वक्त पर आप साथ नहीं देते हैं। और अगर कोई साथ दे दे तो फिर हम पर एहसान भी जताते हैं। मैंने आपके लाश को उठाया, तस्वीर अब आम हो जाए। आपका और काम किया है? कश्मीर आपसे चला गया, इंडिया ने कब्जा किया, पाकिस्तान को दो हिस्सों में तकसीम हुआ, बांग्लादेश बन गया। एक पाकिस्तान को एक कौम नहीं बना सके। वर्ल्ड बैंक और IMF के हथकड़ियां लोगों को पहनाए गए आपकी वजह से। आप क्या करते हैं मुझे बताएं, आप लोगों का काम क्या है? इसलिए मेरे दोस्तों, ये वो चूहे हैं, सोना भी खाते हैं, स्टील मिल भी हजम करते हैं, वापदा भी, PIA भी, आपकी इज्जत और असमतों को भी। इसलिए इस निज़ाम के खिलाफ की ज़रूरत है। तो आप इस इनकलाब के लिए तैयार है कि नहीं है? इस इनकलाब के लिए टैंक और बंदूक की ज़रूरत नहीं है। इस इनकलाब के लिए लोगों को साथ मिलाने की ज़रूरत है, लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत है, शऊर को आम करने की ज़रूरत है। एक एक पाकिस्तानी के साथ मिलकर उनको दोबारा नजरिया पाकिस्तान के लिए काम करने पर आमादगी की ज़रूरत है। जमात इस्लामी यही चाहती है कि एक इस्लामी जमात मौजूद है, एक जमहूरी जमात मौजूद है, एक करप्शन फ्री जमात मौजूद है, एक खिदमत करने वाली जमात मौजूद है। तो क्या इस जमात की मौजूदगी के बावजूद भी जालिम जागीरदार और करप्ट सरमायादार का झंडा उठाकर उसको इक़्तिदार तक पहुंचाना, ये अपनी ज़ात के साथ, अपने बच्चों के साथ और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के साथ क्या जुल्म है? ये नहीं है। इसलिए आप जितने लोग मौजूद हैं ये काफ़ी है। अगर आज आप लोग मेरे साथ वादा करें कि जितनी ज़िंदगी बाकी है इस मुल्क को इस्लाम का गहवारा और एक फलाही पाकिस्तान बनाने के लिए हमने इसको इस्तेमाल करना है इंशाअल्लाह। कि ये जो बहावलपुर है ये जमात इस्लामी का गढ़ है। बहावलपुर को हम इस्लामी निज़ाम का कला बनाएंगे, बहावलपुर को हम जमात इस्लामी का मरकज़ बनाएंगे। और जिस तरह माजी में सैयद वसीम अख्तर साहब हमारे इस पूरी कौम की इज़्ज़त और माथे का झूमर, इंशाअल्लाह यहाँ जितनी भी कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली और बल्दियाती इदारे हैं वहाँ हर जगह हम एक डॉक्टर वसीम पाकिस्तान को देंगे इंशाअल्लाह। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। की इलाज और हर मजलूम के वकालत ये रियासत और हुकूमत की ज़िम्मेदारी होगी। अस्सुल्तान वलिय्यु मन ला वलिय्य लहू, सुल्तान वारिस है, हुकूमत वारिस है जिसका कोई वारिस ना हो। तो आप जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं आप हमारे सफ़ीर हैं,
آپ ہمارے ایمبیسیڈر ہیں، آپ اسلامی انقلاب کے نقیب ہیں، اس لیے انقلابی بن کر اپنے گلی اور کوچے میں جانا، اور جو منصوبہ راؤ ظفر صاحب نے آپ لوگوں کو دیا ہے، لوگوں کو ساتھ میں لا کر اپنا پولنگ سٹیشن سے انقلاب، اپنے بستی سے انقلاب، اپنے مسجد سے انقلاب، اپنے آس پاس کے اسکول اور کالج سے انقلاب، یہی انقلاب انشاءاللہ تعالیٰ آ کر رہے گا، کوئی اس کا راستہ نہیں روک سکتا۔ تو آج کے دن کے بعد آئندہ الیکشن تک اب ایک بھرپور کام ایک مجاہد اور داعی اللہ کے طور پر کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ تھوڑا سا اٹھ کر میرے ساتھ وعدہ کر لے، اٹھ کر اللہ کو حاضر اور نظر جان کر۔ ان کا دور ختم ہوا، پیپل پارٹی اور مسلم لیگ انشاءاللہ دوبارہ نہیں آئیں گے۔ پی ٹی آئی کیا ہے؟ پی ٹی آئی ایک ایسا انجن ہے جس میں 2 پرزے موٹر کے، 2 موٹر سائیکل کے، 2 ہیلی کاپٹر کے، 2 ٹریکٹر کے، اسی طرح جوڑ کر انہوں نے ایک انجن بنایا۔ اب اس میں تیل تو ڈالا ہے، شور تو بہت مچاتی ہے، ایک قدم آگے نہیں بڑھا سکی، ایک کام نہیں کر سکی، 1 فٹ کا فاصلہ طے نہیں کر سکی، اس لیے کہ اس کا بنیاد ان لوگوں کا ہے، سارے ان لوگوں کا مجموعہ ہے جو یا پرویز مشرف کے لوگ تھے، یا پیپلز پارٹی کے لوگ تھے، یا مسلم لیگ کے لوگ تھے۔ جھنڈا بدلا لوگ تو وہی ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک عمر صاحب ہے، جنرل عمر، اس کا ایک بیٹا اسد عمر پی ٹی آئی میں ہے، ایک جنرل عمر کا بیٹا زبیر عمر مسلم لیگ میں ہے، دونوں میں کیا فرق ہے؟ گیراج ایک ہے، گھر ایک ہے، پراپرٹی ایک ہے، بس یہی ہے کہ پارٹی اپنے اپنی ہے کہ آپ کی حکومت ہو تو میرا خیال رکھنا، اور میری حکومت ہو تو میں آپ کا خیال رکھوں گا۔ اس دھوکے سے اب آپ لوگوں کو باہر آنا چاہیے۔ ہم انشاءاللہ تعالی اس ملک کو ایک کلین اور گرین پاکستان بنائیں گے، ہم اس ملک کے بنجر زمینوں کو آباد کریں گے انشاءاللہ، ہم اس ملک کے ہر بچے کے ہاتھ میں قلم اور جو پاکستان کے اندر ہاتھ رکھتے ہوئے نیتا ہوں وہ ہیں جناب سید ذیشان اختر صاحب۔ میں ان کو افراد اور افراد سازی کا فریضہ انجام دیتا ہے۔ ہم اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تیسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ پیسے کا کھیل ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ پیسے کا کھیل ہے، اور ہم ان اربوں روپے کے مقابلے میں ہمارے سفید پوش لوگ، حلال کمانے والے لوگ کیسے مقابلہ کریں؟ انہوں نے تو لگانا ہوتا ہے اور کمانا ہوتا ہے اور کھانا ہوتا ہے۔ میں بالکل 2 اور 2 4 کی طرح جو میں نے بات کی تھی کہ میں آپ کو بتاتا ہوں 2 اور 2 4 کی طرح۔ لیکن کمپیوٹر نے ترقی کی، سائنس اور ٹیکنالوجی نے ترقی کی، کہا کہ یہ ریموٹ ہے، مگر ریموٹ کا بٹن ایک انسان کے ہاتھ میں ہے۔ کہا کہ یہ کمپیوٹر ہے، آپ اس سے بات کریں گے تو یہ عمل کرے گا، لیکن حکم دینے والا، ڈائریکشن دینے والے کی زبان۔ ڈاکٹر وسیم اختر کی MPA شپ ریت کے اوپر کھڑی تھی۔ کیوں ریت کے اوپر کھڑی تھی؟ اس کی ذاتی محنت اور کاوش، عوام کے ساتھ محبت، اور ہر وقت ہمہ وقت مصروف رہنا تو کامیابی کی ضمانت تھی۔ لیکن ان کے نیچے کبھی اس بہاولپور کے اندر بلدیات نے استحکام حاصل نہیں کیا، ان کا گروپ اتنا مضبوط نہیں ہوا کہ وہ گروپ کے مقابلے میں گروپ کھڑا کر سکیں، کسی کو جتا سکیں اور کسی کو ہرا سکیں۔ اگر ان کے نیچے بہاولپور ضلع کے اندر 500 بلدیات کے کونسلر جیتے ہوئے ہوتے، اگر اس شہر بے مثل کے اندر ان کا بلدیات کے اندر مضبوط گروپ ہوتا، تو پھر ہم اس مقام پر کھڑے ہوتے کہ امیدوار ڈاکٹر وسیم اختر صاحب ہوں یا امیدوار مجھ جیسا حقیر فقیر پرتقصیر راؤ ظفر ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن فرق اس لیے پڑتا ہے کہ بلدیات کے حوالے سے
کسی نہ کسی سطح پر غفلت کا ارتکاب کیا گیا۔ ویسے تو اس ملک عزیز پاکستان کے اندر بلدیات دشمنی کی ایک تاریخ ہے، اور بلدیات دشمنی کی تاریخ کے اندر سول گورنمنٹس اور ملٹری گورنمنٹس دونوں نے اپنا اپنا رول پلے کیا ہے۔ سول گورنمنٹس تو بلدیات کو دیکھنا نہیں چاہتی، وہ ان کو حصہ نہیں دینا چاہتی، وہ اختیارات اور اپنے فنانسز کو یکجان رکھ کر ایک مٹھی کے اندر بند رکھ کر لاہور اور پشاور کے اندر اور کراچی اور کوئٹہ کے اندر مرتکز رکھنا چاہتی ہیں۔ اس لیے کبھی انہوں نے بلدیاتی اداروں کو پنپنے نہیں دیا، وقت پر الیکشن نہیں ہونے دیا، اور کبھی ان کو اختیارات منتقل نہیں ہونے دیے۔ لیکن ملٹری گورنمنٹس جو پارلیمنٹ کی جگہ بلدیات کو استعمال کرنا چاہتی تھیں، انہوں نے بھی بلدیات کے الیکشن کرائے اپنی اس گیپ کو، اس خلا کو پورا کرنے کے لیے، لیکن ان بلدیات کو پولیٹیسائز کر کے ڈکٹیٹرز نے اپنی قوت بنانے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے بلدیات اپنے پاؤں پر ٹھیک طریقے سے کھڑی نہیں ہو سکی۔ پاکستان کی سیاست کو اگر نظریاتی سیاست بنانا، نظریاتی ملک میں نظریاتی سیاست ہونی چاہیے، اور اس کو لوکل ایشوز سے اٹھا کر نیشنل ایشوز اور انٹرنیشنل ایشوز کے اوپر لے جانا ہے، تو ہمیں سیاست کو جو ملکی لیول کی ہے اس کو اسی سطح کے اوپر دیکھنا اور پرکھنا ہے، اور مقامی مسائل کو دو روز سے بہاولپور میں قیام پذیر ہیں۔ مختلف طبقات سے انٹریکشن ہے، گفت و شنید ہے، دعوت اور اصلاح معاشرہ پر گفتگو ہے، ملک میں بڑھتی ہوئی بے چینی، مہنگائی کے اوپر بات چیت ہے، چیمبر آف کامرس کے لوگوں کے ساتھ صلاح و مشورہ ہے، لیکن ان سب کا نیوکلیس ایک ہے، ان کا مرکز ایک ہے، اور مرکزی نقطہ یہ ہے کہ اگر کسی ملک اور کسی سوسائٹی کا بالادست طبقہ سیاسی طور پر بانجھ ہو، سیاسی طور پر مفلوج ہو، سیاسی طور پر وہ ڈھانچہ زوال پذیر ہو، تو اصلاح و احوال کی ساری کوششیں، دانشوروں کی دانش، مساجد سے بلند ہونے والے وعظ اور تذکیر کے بیانات، مدارس سے اٹھنے والی قال اللہ قال رسول کی صدائیں، اصلاح احوال کی ہر کوشش دم توڑ جاتی ہے اس ناخلف ناہنجار سیاسی چوکھٹ کے اوپر، جہاں سے شر اور فساد، جہاں سے ظلم، جہاں سے ناانصافی کی شعاعیں طلوع ہوتی ہیں، اور وہ سارے سوسائٹی کو گھن کی طرح چاٹ جاتی ہیں۔ آج کا یہ کنونشن، جس کو بلدیاتی کنونشن کا نام دیا گیا ہے، اپنے عنوان کے اعتبار سے، اپنی نوعیت کے اعتبار سے، اور اپنے موقع محل کے اعتبار سے بڑا اہم ہے۔ اس لیے اہم ہے کہ ہم جب رائج الوقت نظام جو دنیا کے اندر جاری اور ساری ہے اس پر دیکھتے ہیں، تو بلدیات اور نظام بلدیات اس کے اندر ایک بہت اہم عامل، بہت اہم فیکٹر ہے، جو بناؤ اور بگاڑ کے اصولوں کو لے کر چل کر دنیا کی امامت اور قیادت کے منصب تک افراد اور افراد سازی کا فریضہ انجام دیتا ہے۔ ہم اگر دنیا کے بڑے بڑے ان شہروں کا مشاہدہ کریں جن کی آبادی کئی کروڑ ہے اور وہ مسائلستان ہیں، لیکن
وہاں کا MNA، وہاں کا MPA، وہاں کا منسٹر، وہاں کا ہوم ڈپارٹمنٹ، وہ اس شہر اور شہر کے مسائل کے حوالے سے بہت تردد اور فکر کے اندر مبتلا نہیں ہوتے۔ وہاں کی پارلیمنٹ اور سوچنے سمجھنے والے ادارے اپنا وقت اس کے اوپر صرف نہیں کرتے، اس لیے کہ ان کو معلوم ہے کہ شہروں کی اصل اور بنیادی قیادت، جو شہروں کے اصل اور بنیادی مسائل اور امور سے بخوبی آگاہ ہے، کا شہر ہے، اور اس نے اپنی اس محبت کا ثبوت پے در پے مختلف الیکشنز کے اندر شہر بہاولپور کی قیادت کا منصب مرحوم ڈاکٹر سید وسیم اختر رحمۃ اللہ علیہ کو دیا ہے۔ کسی رنگ اور نسل کی بنیاد پر نہیں سرائی، بلکہ اس دی ہوئی محبت اور سچائی کی بنیاد پر جو ڈاکٹر سید وسیم اختر رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی اور ان کی شخصیت کا ایک بنیادی جوہر تھا۔ اور یہ سب تربیت ان کو، یہ ٹھیک بات ہے کہ خاندان کا اثر تو ہوتا ہے، لیکن بنیادی طور پر تو وہ تربیت یافتہ تھے اسی جماعت اسلامی کے تربیتی نظام سے، اسی جماعت اسلامی کی دعوت اور نظریاتی فکر کی بنیاد پر انہوں نے وہ خوبصورت مثال اس بہاولپور کے اندر قائم کی کہ اپنے تو اپنے بیگانے بھی اس بات کا اظہار کرتے تھے کہ اگر شخصیت ہو، سیاستدان ہو، رہنما ہو، رہبر ہو، لوگوں کی حق کی بات کرنے والا ہو، لوگوں کے مسائل پر لپک کر جرت کے ساتھ کلمہ حق بلند کرنے والا ہو، تو پورے بہاولپور کے اندر وہ صرف ایک ہستی ہے جو ڈاکٹر سید وسیم اختر ہے۔ خواہ امیر ہو، غریب ہو، رکشہ چلانے والا ہو، ریڑھی چلانے والا ہو، جس کے دروازے ہر ایک کے لیے کھلے ہیں۔ اور سید کا یہ کردار بنیادی طور پر قرآن عظیم الشان اور نبی رحمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور اس تحریک اسلامی کی تربیت کا، لٹریچر کا اثر، سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کا اثر، اور ظاہر ہے کہ یہ وہ صاف ستھری قیادت ہے کہ جو بہاولپور نے پسند بھی کی اور بارہا پسند کی۔ آج جو میرے سامنے چمکتے چہرے بیٹھے ہیں، آج کی اس نشست میں ہم نے خصوصی طور پر، میں نے امیر محترم سے یہ ذکر کیا کہ آج جو ہم نے لوگوں کو دعوت دی ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس عزم کا ہمارے ساتھ اظہار کیا ہے کہ ہم آئندہ بلدیاتی انتخابات کے اندر ترازو کے نشان کے اوپر اپنے محلے کے اندر اپنے اور حق اور سچ اور صداقت کی آواز بنیں گے۔ اس وقت یہ ہمارا بہاولپور بنیادی طور پر کسی قائد سے بھی محروم ہے، رہنما سے بھی محروم ہے، اور جن لوگوں نے ووٹ کی سیاست کے ذریعے سے نوٹوں کو بھی استعمال کیا، اثر و رسوخ کو بھی استعمال کیا، اور لوگوں نے اس سبز باغ کو دیکھتے ہوئے کہ مدینہ کی طرز ریاست پہ یہ قائم ہونے والا پاکستان اب آگے ترقی کرے گا، لوگوں نے ووٹوں کے ذریعے سے ان نمائندوں کو منتخب کیا جو مٹی کے مادو ثابت ہوئے، جو اپنے حق کی بات تو چھوڑیں، شہر کے ایک مسئلے کے اوپر بھی کوئی ایک بیان دینے سے بھی قاصر ہیں۔ اور ہمارا شہر جو امن کا گہوارہ رہا ہے، صفائی اور ستھرائی کے اعتبار سے، تعلیم کے میدان کے اندر، طب کے میدان کے اندر، اور عمومی طور پر جو بہاولپور کے اندر سڑکوں کا نیٹ ورک، بنیادی سہولیات کا نیٹ ورک، یہ بہتر انداز سے آگے بڑھ رہا تھا، اور مرد مجاہد ڈاکٹر سید وسیم اختر نے BVH کا معاملہ ہو، سول ہاسپٹل کا معاملہ ہو، بنیادی طبی سہولیات کا معاملہ ہو، آگے بڑھ کر نمائندگی بھی کی، اور یہاں پر وہ سب چیزیں لے کر آئے کہ جو ایک بڑے شہر کا خواب ہوتی ہے۔ یہاں پر سیوریج کا نظام تباہ ہوا، ڈاکٹر صاحب مرحوم سیوریج کا نظام لے کر آئے، لیکن اس کے بعد جو پچھلے 4 سے 5 سال ہمارے لیے درد کے سال ہیں۔ آج جو مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، اس کا تو رونا پورے ملک کے اندر موجود ہے، لیکن بنیادی طور پر آج سڑکوں کا نیٹ ورک ہمارا تباہ ہو گیا، آج سیوریج کا نظام تباہ ہو گیا، آج تعلیمی اداروں کے اندر
تعلیم کے نام کے اوپر لوگوں سے بھتہ وصول کیا جاتا ہے. 40 ہزار اور 50 ہزار ایک سیمسٹر کی فیس کر دی گئی. نوجوان پڑھنے سے قاصر ہیں. وہی شہر کے جو تعلیم کا گہوارہ ہے، جہاں پورے ڈویژن کے لیے ایس سی کالج ہو، اسلامیہ یونیورسٹی ہو، انجینئرنگ کالج ہو، ویٹرنری یونیورسٹی ہو، لیکن آج ایک نوجوان جو متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والا ہے، میڈیوکر ہے، وہ اپنے بچوں کو نہیں پڑھا سکتا ہے. کہاں سے فیس لے کر آئے؟ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. آج ایک لودھرا سے آنے والی بچی، لال سہارا سے آنے والی ایک ہماری بیٹی، اس کے پاس ٹرانسپورٹ نہیں ہے. وہ جو بسیں اسپیڈو کی صورت میں ہمارے نمائندوں کی کوشش سے یہاں آئی تھیں، ڈاکٹر صاحب کی کوشش اس کے اندر شامل تھی. اسپیڈو بسز کے اسٹاپس موجود رہے اور بارہا والدین نے مجھ سے یہ بات کی کہ ہمیں بہت ہی سہولت تھی. بڑے اعتماد سے ہم اپنے بچوں کو اسپیڈو بس میں بٹھاتے تھے کہ جو لودھرا سے نکل کر، لال سہارا سے نکل کر پورے شہر سے بچوں کو لیتے ہوئے وہ ٹھیک ٹائم کے اوپر اسلامیہ یونیورسٹی کے گیٹ پر پہنچتی تھی اور اداروں کے سامنے سے گزرتی تھی. اور ہمیں فکر نہیں تھی نہ ان کی عزت کی، نہ ان کے مسائل کی. اب ہم کہاں جائیں؟ آج بھی پرسوں میں ہاسپٹل گیا ہوں، باپ جو ہے وہ ایڑیاں رگڑ رہا ہے اور اس کی بیٹی مجھ سے یہ کہتی ہے کہ ایک سرنج بھی اگر ہمیں درکار ہو تو ڈاکٹر صاحبان ہمیں چٹ پکڑا دیتے ہیں. عیادت کے لیے آنا چاہتا ہوں. اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میں تو اپنی والدہ کو BVI سے گھر لے آیا ہوں، 3 دن کسی ڈاکٹر نے دیکھنے کی زحمت گوارا نہیں کی. آج طب کا یہ صورت حال کیفیت ہے. اور آپ یہاں سے نکلیں، ایئرپورٹ روڈ کی طرف جانا ہو، اسلامیہ جو کالونی ہے اس کے سامنے سے کتنے، اب تو کئی مہینے بلکہ سال ہونے کو آیا ہے، پوری سڑک ادھیڑ کر رکھی ہے، کاروبار تباہ ہو گئے اور اس علاقے کے لوگ تو اپنے گھروں کو بیچ کر جا رہے ہیں اور روزانہ کی بنیاد پر وہاں حادثات ہو رہے ہیں. لیکن کوئی بات کرنے والا، کوئی سنوائی کرنے والا نہیں ہے. اور لوگ کہتے ہیں کہ PTI کی حکومت ہے، دونوں نمائندے یہاں پر صوبائی اور قومی کے موجود ہیں، بلدیاتی نمائندے یہاں موجود ہیں، لیکن شہر کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. لوگوں کی امیدیں تو آپ سے وابستہ ہوئی ہیں. میں خود جب اس پروگرام کی تیاری کے حوالے سے، پوری ٹیم ہماری نکلی ہے، میں نے تو ہر ایک بھائی سے جا کے بات یہی کی ہے کہ آپ اللہ کی خاطر نکلیے، اس عوام کی خاطر نکلیے، چھوڑ دیجئے اس بحث کو. یہ شہر ہمارا ہے، یہ امن کا گہوارہ رہا ہے. ہم اگر نہیں کھڑے ہوں گے تو کون کھڑا ہوگا؟ جو اپنے ذاتی مفادات سے بلند ہو کر عوام کے مفادات کی بات کرنے والے ہیں. اگر ہم بھی یہاں پر بیٹھے رہیں گے، ہم بھی اپنے کسی الجھن کے اندر رہیں گے کہ یہ ہمارا کرنے کا کام نہیں ہے، تو کون آگے بڑھے گا؟ کوئی سرمایہ دار تو ہمارے پاس نہیں. میں آپ سب کا شکر بھی ادا کرتا ہوں، اللہ کا شکر بھی ادا کرتا ہوں کہ اس نے اتنی خوبصورت اور اتنی تعداد کے اندر ہمیں لوگ عطا کیے ہیں. ہم اب پوری تیاری کے ساتھ انشاءاللہ آئندہ آنے والے انتخابات کے اندر اتریں گے. اور مجھے اللہ کی رحمت سے بالکل امید ہے کہ اخلاص نیت کے ساتھ ہم نے یہ قدم اٹھایا ہے، ایک بڑے مقصد کے لیے، اللہ کی رضا اور اس کی جنت کے حصول کے لیے اس اقامت دین کی جدوجہد کو ہم نے اپنایا ہے. انشاءاللہ اللہ رب رحمان پہلے کی طرح ہمیں کامیابی ضرور عطا فرمائے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ ہم سب لوگ اس کے لیے ذہنی طور پر بھی تیار ہوں اور وقت دینے کے لیے بھی تیار ہوں. اور جو تقاضے ہیں سیاست کے میدان کے، لوگوں سے رابطے کے، پروگرامات کے، لوگوں کے دل جیتنے کے، لوگوں کے مسائل پر بات کرنے کے، ان کی رہنمائی کرنے کے اور ان کی آگے بڑھ کر قائدانہ صلاحیتوں کے ساتھ آگے بڑھ کر ان کی رہنمائی اور پشتی بانی کرنے کے، اس کے لیے انشاءاللہ آپ سب لوگ تیار ہوں گے. اگر تیار ہیں تو ذرا ہاتھ کھڑا کر کے مجھے بتائیں بھی صحیح. انشاءاللہ اللہ رب رحمان آپ کا یہاں آنا قبول فرمائے. اور ہماری اس جد کی امید ہے، آپ بھائیوں کی محنت سے مجھے توقع ہے کہ ہم اپنا بہاولپور کے اندر قیادت کا یہ کھویا ہوا مقام انشاءاللہ ضرور حاصل کریں گے اور بہاولپور کے اندر پھر یہ پیغام دیں گے کہ بہاولپور کی نمائندگی یہ صرف ہمارا حق ہے انشاءاللہ، اور ہم اس حق کو ادا کر پائیں گے. آج لوگ باتیں کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب چلے گئے، اب پیچھے کو والی وارث نہیں ہے، لیکن یہ جو چمکتے چہرے میرے سامنے بیٹھے ہیں یہ آج اس عزم کا اظہار کرنے یہاں آئے ہیں کہ ہم موجود ہیں. ہم میں سے ہر ایک ڈاکٹر وسیم ہے.
ہم میں سے ایک فرد اللہ کے راستے کا داعی ہے، اللہ کی رہنمائی کے اندر چلنے والا، اس پر توکل کرنے والا، اپنے مفادات کو قوم اور عوام کے مفادات پر قربان کرنے والا ہے۔ انشاءاللہ عزم توانا ہے، اور مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کامیابی ہمیں عطا فرمائے گا۔ انہی الفاظ سے میں اپنی گفتگو ختم کر کے اب دعوت دوں گا